شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ اخلاص کے 4 بڑے فائدے، یعنی کہ قل هو اللہ احد کے فائدے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ مجھے اس صورت سے بہت محبت ہے۔ ارشاد فرمایا، اس کی محبت تجھے جنت میں داخل کر دے گی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس سے عاجز ہے کہ وہ رات میں قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھ دے، یعنی کہ قرآن مجید کا 3واں حصہ۔ صحابہ کرام کو یہ بات مشکل معلوم ہوئی اور انہوں نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے کون اس کی طاقت رکھتا ہے، یعنی کہ قرآن کا 3واں حصہ کون پڑھے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورۃ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے، یعنی کہ ایک بار سورۃ اخلاص پڑھنا قرآن کے 3 حصے کے برابر ہے، یعنی کہ جو شخص 3 بار سورۃ اخلاص پڑھے گا، ایک قرآن کے برابر اس کو ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو ایک لشکر میں روانہ کیا۔ وہ اپنے ساتھیوں کو نماز پڑھاتے تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ سورت ملانے کے بعد سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ جب لشکر واپس آیا تو لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ بات ذکر کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، اس سے پوچھو کہ تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ جب لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا، یہ سورت رحمان کی صفت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اس میں شان صفت بیان کی گئی ہے، اس وجہ سے میں اسے پڑھنا پسند کرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسے بتا دو کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، یعنی جو شخص قل ہو اللہ پڑھے گا، سورۃ اخلاص پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے گا۔ ایک اور روایت میں ہے، جو شخص 200 مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کرے گا، اس کے 200 سال کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے کہ گناہ معاف ہونا سے مراد صغیرہ گناہ ہے، کبیرہ گناہ توبے کے بغیر معاف نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔